ایمان سلامت نہیں رہتا، ہمارا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو آپ کے گھر والے صبح ناشتے کے ساتھ دال دیں، ظہر کو پھر دن کے کھانے کے ساتھ پھر آپ کو دال پیش کی جائے، شام کو پھر آپ کو کھانے کے ساتھ دال دی جائے، تیسری یا چوتھی مرتبہ جب دال لائی جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ لانے والے کے منہ پہ مار دیں۔ بات ہے یا نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاں نہ تو کر دو یار، نہیں آ رہی تو کہہ دو نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، 3-4 سے زیادہ وقت ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی آلہ ہے، کوئی ادرا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پانی پیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے پانی پیتا ہے، کام پر جاتا ہے پانی پیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے ساتھ پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے پہلے پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے، عصر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے پانی پیتا ہے، شام کا کھانا کھاتا ہے ساتھ پانی پیتا ہے، رات کو سوتے ہوئے اپنے بیڈ کے پاس وہ پانی لے کر رکھ کر سوتا ہے، رات کو اٹھ کر پھر بھی وہ پانی پیتا ہے۔ ارے کیا وجہ ہے کہ جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے 3 یا 4 وقت سے زیادہ تم لوگ کھانا کھا نہیں سکتے، جب پانی پینے کی باری آتی ہے اسی پانی کو بار بار پیتے رہتے ہو، تب تمہارا ضابطہ تبدیل نہیں ہو جاتا، تب تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بغیر ہم زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن پانی پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا اسی مثال کو سامنے رکھو، جس طرح بغیر پانی کے ہماری جان سلامت نہیں رہ سکتی، اسی طرح اور دنیا کا کوئی کام ہم کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہم اپنے نبی کا ذکر نہ کریں تو ہمارا ایمان سلامت نہیں ہوتا۔ یہ عبادت سمجھ کر، یہ ایمان کی چاشنی سمجھ کر ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، وقت کو بات کو میں گفتگو کو کلوز کرتا ہوں، چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف یہ گلیوں میں گھوم کر چلے جائیں تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہمارے لیے ضروری ہے کہ